السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 29 سورۃ القیامہ، آیات مقدسہ 7 تا 15 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں سورہ مقدسہ کے آغاز میں چند اہم گزارشات کی گئی تھیں۔ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یوم القیامہ کی قسم اٹھائی، جس کا مطلب یہی ہے، اللہ کی قسم اٹھانے کا مطلب انسانوں کو یہ یقین دلانا ہے کہ یہ ہو کے رہے گا، اور قیامت تو ہو کے رہنی ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ قیامت نہ آئے۔ اب قیامت کی ایک شکل یہ ہے، ان سرمایہ پرستوں کے لیے جو بڑے بڑے ظالم مافیا ہیں، ان کے لیے دنیا کی قیامت یہ ہے کہ وہ عدل کے کٹہرے میں کھڑے ہو جائیں، عدل کا نظام قائم کیا جائے، ظلم ختم کیا جائے اور ان کا محاسبہ کیا جائے۔ قیامت کے دن بھی تو محاسبہ ہی ہوگا نا، یوم الدین، روز جزا اور سزا میں کیا ہوگا؟ سزا ملے گی، محاسبہ ہوگا۔ اور دنیا کے اندر جو انقلابات ہیں، قومی اور بین الاقوامی انقلابات، اصل میں وہ ان بڑے بڑے ظالم مافیاز کے لیے احتساب ہوتا ہے، باقاعدہ ان کو سزا دی جائے گی۔ جس طرح قوم کو لوٹا انہوں نے، انسانی حقوق سلب کیے، انسانیت کو تباہ کرنے کی کوشش کی، فساد فی الارض کیا، تو احتساب تو ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، یہ قیامت ہو کے رہے گی، ممکن نہیں ہے۔ دنیا سے اگر بچ گئے تو آخرت میں یہ قیامت لازمی آئے گی۔ یہ آخرت کی جو قیامت ہے وہ تو بہت سخت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے نفس لوامہ کی قسم اٹھائی، اور وہاں پر عرض کیا گیا تھا کہ نفس کے 3 دائرے ہیں، نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے اور نفس مطمئنہ ہے۔ اللہ رب العزت نے واضح ارشاد فرما دیا، یہ عقیدہ آخرت کے منکر ہے۔ قیامت کا منکر کون ہوتا ہے؟ جو آخرت کا منکر ہو، جو یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرا ہے، اور میں جیسے جی چاہے اس کو استعمال کروں، یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہے۔ سب کچھ اللہ کا ہے، اور ہمارے پاس امانت ہے، ہم تو اتنا خرچ کر سکتے ہیں جتنی اجازت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ 2 چیزیں اللہ پسند نہیں فرماتے، ایک فضول خرچی، یہ جس طرح مرضی خرچ کریں، جیسے ہماری خواہشات ہیں اس کے مطابق خرچ کریں، اور اجتماعی حقوق کو ہم نظر انداز کر دیں۔ دوسرا، اللہ کو کنجوسی بھی پسند نہیں ہے۔ یہ بخل اور کنجوسی یہ بڑی خطرناک ہے۔ کیا پسند ہے اللہ کو؟ میانہ روی، خیر الامور اوسطها،
اس لیے یہ قیامت کا جو انکار کرتے ہیں وہ اصل میں عقیدہ آخرت کے منکر ہے، اور پھر سوال کرتے ہیں کہ یسأل ایان یوم القیامہ، کہ قیامت کب آئے گی۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت اس کی نشانیاں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں سنیے، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پس جب آنکھ چندیانے لگے، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور گہ جائے چاند۔ اللہ رب العزت جب قیامت آئے گی ہر چیز ختم ہو جائے گی، اور اللہ کی تجلی کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی کہ آنکھیں جو ہیں وہ کھل نہیں سکیں گی۔ جیسے آنکھ ایک تیز روشنی دیکھے، ہم چل رہے ہوں اور سامنے سے ایک تیز روشنی آئے جو ہماری آنکھوں کی طرف پڑنے لگے تو راستہ نظر آئے گا؟ انسان بالکل وہاں پہ اس کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں، یعنی راستہ نظر نہیں آتا، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اس کی۔ ایسا ماحول ہوگا۔ پھر چاند جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ چاند اپنی اس روشنی کو جس کی وجہ سے وہ منور تھا وہ مکمل طور پر وہ بھی ختم ہو جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند اور سورج اکٹھے وہ ہو جائیں گے جو بے نور ہو جائیں گے۔ یہ میرے عزیزو حقیقت ہے۔ اتنی بڑی اللہ کی جو نعمتیں تھیں، سورج چاند جو روشنی دیتے تھے، ہر طرف اندھیرے چھٹ جاتے تھے، آج وہ دونوں بے نور ہو گئے اور قیامت کا منظر نامہ ہے۔ یقول الانسان یومئذ، کہے گا یہ آدمی انسان، یومئذ اس دن، این المفر، کہاں چلا جاؤں بھاگ کے؟ کوئی ٹھکانہ، کوئی جگہ، کوئی منزل ایسی ہے کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، بھاگ نکلوں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ لا وزر، آج اللہ رب العزت کی اس احتساب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ دنیا تھی جس وقت آپ بچ جاتے تھے، مختلف طریقوں سے راہ فرار اختیار کر لیتے تھے، لیکن آج تو تم پکڑے گئے ہو، اب کیسے تم بھاگو گے؟ ممکن نہیں ہے۔ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، تیرے رب تک ہے اس دن جا ٹھہرنا۔ یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے، کہاں ٹھہرائے آپ کو؟ وہ دن ایسا دن ہے جس میں تم انتخاب نہیں کر سکو گے کہ میں نے کہاں رہنا ہے، کہاں جانا ہے، کیا منزل ہے۔ وہ اِلَىٰ رَبِّكَ، اللہ رب العزت کی مرضی ہے اس دن آپ کا ٹھکانہ کیا ہو، کیا منزل ہو، کیا طریقہ کار ہو۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، بتلا دے گا انسان کو اس دن بما قدم، جو اس نے آگے بھیجا، وَأَخَّرَ، اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ وہ اللہ رب العزت وہاں پہ خبردار کر دیں گے تم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اور قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ فکر کرو آخرت کی، یعنی جو آگے بھیجنا اس کی فکر کرو۔ اس لیے جو مومن اور مسلمان سچی جماعتیں ہوتی ہیں ان کو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ تو وہ اس پر غم کرتے ہیں کہ کیسا وقت گزرا ہے، اور نہ ہی ان کو آنے والے وقت کا خوف ہوتا ہے۔ آنے والے وقت کا خوف کس کو ہوگا؟ جو گلٹی ہو، جس میں نقائص ہوں، جو کمزوریاں ہوں، وہ ڈرتا رہتا پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا، اگلے لمحے کیا ہوگا، میرا افسر مجھے کیا کہہ دے گا، میرا سینئر کیا کہہ دے گا۔ وہ ہمیشہ خوف کے اندر رہتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، جو سچی جماعت ہوتی ہے، سچے مومنین اور متقین ہوتے ہیں، ان کو کوئی ایک لمحے کا خوف نہیں ہے، اور جو وقت گزر چکا ہے اس پر غم نہیں کرتے۔ غم تو میرے دوستو وہ کرتا ہے جو ناکام ہو جائے، وہ کہتا ہے کہ کاش میں ایسے کر لیتا، کاش
جیسے یہ کفار، مشرکین اور منافقین اللہ کے دربار میں کہیں گے کاش ہم یہ کر لیتے، کاش یا اللہ تو ایک دفعہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، دیکھنا ہم بالکل سرخرو ہو کے آئیں گے، کامیاب ہو کے آئیں گے، لیکن وہ واپس نہیں جا سکیں گے۔ تو اس طرح اللہ بتا دیں گے اس دن کہ تم نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرا، بلکہ انسان اپنے لیے صاحب بصیرت ہونے کی وجہ سے علی وجہ البصیرہ، وہ یہ سمجھ لیتا ہے، اپنے اوپر غور کرتا ہے، دنیا کے اندر جیسے ہم غور کرتے ہیں۔ دنیا میں سچے مومنین متقین اگر سے ان سے غلطی ہو جائے، کوئی چھوٹی موٹی لغزش ہو جائے یا کوئی گناہ صغیرہ اور کبیرہ ہو جائے، فوراً اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں۔ وہی النفس اللوامہ، وہ نفس اللوامہ جو ہے وہ جاگ اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، ان میں بصیرت آ جاتی ہے، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، انسانی حقوق پورے کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے یاد رکھیے، وہاں علی وجہ البصیرہ وہ انسان محسوس کرے گا کہ اپنے اندر کہ میں غلط ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے عزیزو، اللہ رب العزت جب انسان کا نفس جاگتا ہے، بیداری اس میں آتی ہے، تو وہ پہچان لیتا ہے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، اور میری غلطیاں کون سی ہیں۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، اور اس وقت کوئی بہانہ کسی قسم کا نہیں چلے گا۔ اللہ رب العزت کے سامنے اس موقع پر بہانے نہیں چلیں گے۔ دنیا میں تو تم نے بہانے بنا لیے تھے، دنیا میں سچی جماعتوں کے سامنے بہانے بنا لیے، اور یہ جو سرمایہ پرست ظالم مافیا ہے، یہ ان عوام کے سامنے بہانے پیدا کر لیتے ہیں، مختلف لیبل لگائے، خوبصورت، عوام کو لوٹا، اور جب احتساب ہونے لگا تو بہانے بنانے لگے۔ میرے عزیزو، یاد رکھو، جو اللہ رب العزت کا عدل کا نظام تسلیم نہیں کرتے، وہ عقیدہ آخرت کے منکر ہیں، وہ دنیا میں اپنا احتساب نہیں چاہتے، تو آخرت میں احتساب کیسے وہ خوش ہو کے کروا لیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے۔ اصل عقیدہ آخرت ہے، اصل یہ ہے ہر آنے والا دن ترقی والا ہونا چاہیے، امن و امان والا ہونا چاہیے، خوشحالی والا ہونا چاہیے، عزت والا ہونا چاہیے، اللہ کا قرب حاصل ہو، انسانی حقوق کی پاسداری ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔